الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، قابل تعریف، قابل حمد و ثناء اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوق کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں کو بھی پیدا کیا۔ کہ جس سے ہم اور آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، اس نعمتوں کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ ہمارے اوپر احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایسے نبی کی امت میں داخل کیا کہ جس نبی کے اوپر آ کر کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، اس نبی کے زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ، ہر قول و فعل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے طریقے کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خطبے کے درمیان پڑھی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراپا خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس دین اور جس مذہب کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جس مذہب کے ہم اور آپ پیروکار ہیں،
یہ مذہب اپنے ماننے والوں کے لیے، یعنی اس دین کے اوپر جو عمل کرے گا، اس کی تعلیمات کے مطابق جو زندگی گزارے گا، ان تمام لوگوں کے لیے یہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ جب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ الدین النصیحہ، صحابہ کرام کی تو وہ زندگی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کون سا جملہ نکلے گا، کون سی نصیحت نکلے گی، اسے قبول کر کے اپنی زندگی کے اندر لانا۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، نصیحت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے معلوم کیا کہ لمن یا رسول اللہ، کہ یہ دین جو خیر خواہی ہے، دین جو نصیحت ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ عز وجل، اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر جب ایمان لے آئے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، تو اب اللہ رب العزت کی ذات میں کسی طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو شریک کرنے کی۔ عربی کا ایک جملہ ہے نصحۃ العسل، جب شہد سے موم کو نکال لیا جاتا ہے تو اس وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ موم سے یہ جو شہد ہے اس کو نچوڑ کر کے شہد جب نکال لیا جاتا ہے تو خالص موم بچ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نے سارے ادیان کو باطل سمجھا اور مشرکین کو ہم نے مشرک سمجھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اس طریقے سے اقرار کیا جائے اور اپنی زندگی کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اس طریقے سے بیٹھایا جائے جس طریقے سے موم سے شہد کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین سچے دل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے سلسلے میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اگر بگاڑ پیدا کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر ہمیں مصیبت دے رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس مصیبت میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کتنے صابر ہیں، کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی اچھائی کی طرف بدلاؤ ہو رہا ہے تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، ہم کتنے شاکر ہیں، اللہ کا کتنے شکر گزار بندہ بن رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو گویا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کسی کو مصیبت دے کر بھی امتحان لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو خوشی دے کر کے اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ کر کے بھی اللہ امتحان لے رہا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار ہے یا نہیں، میرا فرما بردار ہے یا نہیں، اور مصیبت دے کر کے بھی امتحان لے رہا ہے کہ یہ صبر کرتے ہوئے بھی میرا فرما بردار ہے کہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دین اللہ رب العزت کے لیے خیر خواہی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكِتَابِهِ، اور یہ دین خیر خواہی ہے کتاب کے لیے۔ کیا مطلب؟
یعنی قرآن کریم کو ہم اس بات کے یقین کے ساتھ مانیں کہ یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان بھیجا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے، یہ سراپا دین اللہ کی طرف، یہ کتاب اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے حق ہونے میں، اس کے برحق ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں کسی قسم کی کوئی شبہ نہیں۔ اس کا ہر حرف، اس کا ہر جملہ حق ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر حروف ہماری زندگی کے لیے اصول ہے کہ ہم اپنی زندگی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے گزاریں۔ اگر یہ یقین ہے اور قرآن کریم کی آیات کے اوپر، قرآن کریم کے احکام کے مطابق اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ولی کتاب ہی کا ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، یہ ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ولی کتاب ہی کہ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہماری یہ توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شکل میں جو ہمیں کتاب دیا ہے، یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس کے سارے احکام برحق ہیں، سچ ہے۔ آگے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِرَسُولِهِ، اور یہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے رسول کے لیے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو رسول مانیں، ان کو اپنا نبی مانیں، ان کو اپنا رہبر مانیں، اور یہ سچے دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبوں کے نبی ہیں۔ ان کے احکام کے مطابق، ان کے فرما برداری کے مطابق، ان کا جو حکم ہو، جس چیز کے کرنے کا حکم ہے اس کو ہم بجا لائے، اور جن چیزوں سے وہ منع کرے تو ہم اس کے اوپر رک جائے۔ یہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور ان کی مثال اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی وجہ سے ان کی جو خیر خواہی ہے، ان کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور بدن جنبش نہ کرنے پائے، ہل نہ پائے، وہ چلملاتی ہوئی دھوپ ہے، وہ ریت ایک دم تیز دھوپ کی وجہ سے جس طریقے سے توا کے اندر اگر بالو کو رکھ دیا جائے، ریت کو رکھ دیا جائے، اور اس توا کے اوپر آنچ لگانے کے بعد، لکڑی جلانے کے بعد اس کے اندر جو گرماہٹ پیدا ہو سکتی ہے، وہ ریت کے اندر وہ گرماہٹ ہوتی تھی۔ اس ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے آپ کے سینے کے اوپر ایک بھاری چٹان رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہ کرنے پائے، اور اس حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی تم اس دین کا انکار کر دو، اس نبی سے انکار کر دو، اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دو، تو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا، تمہارے بدن سے یہ پتھر ہٹا دوں گا، تمہیں یہ سزا نہیں ملے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ ہماری طرح کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی خوبصورت نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر دین بسا ہوا تھا، اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوئی تھی، اللہ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ اس حالت میں بھی احد نکل رہا ہے، احد نکل رہا ہے۔ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے رسول کی محبت۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، آپ کی ذات گرامی کے بارے میں
یہ اعلان ہو گیا کہ محمد شہید ہو گیا، محمد شہید ہو گیا۔ ہلچلیں مچ گئی صحابہ کے درمیان، صحابہ کرام ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں کہ میرے نبی کدھر ہے، میرے نبی کدھر ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، روایت کے اندر لکھا ہے غزوہ احد کے اندر ایک عورت کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا، شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ جب یہ خبر اس عورت کے پاس پہنچتی ہے کہ تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس عورت نے یہ پرواہ نہیں کیا کہ میرے باپ بھی شہید، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا۔ اس کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے رسول کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، حضور کا کیا حال ہے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ حیات سے ہے، جھوٹی خبر پھیل گئی ہے۔ کہا نہیں، چہرہ انور کا دیدار کراؤ، جب تک چہرہ انور کا دیدار نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک میرے دل کو تسلی نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوتی ہے تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ کے دیدار کے بعد، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد یہ جو ساری میری غمیں ہیں کہ میرے باپ بھی شہید ہو گئے، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرے بھائی بھی شہید، میرے شوہر بھی شہید، یہ سارے غم ہلکے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو محبت۔ لیکن آج ہم اور آپ محبت کا دم تو بھرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو محبت ہونی چاہیے، جو محبت کا حق ہونی چاہیے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم حق ادا نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رسول کے لیے دین، الدین النصیحہ، کہ یہ دین رسول کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے اصول کے مطابق، ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آگے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ دین نصیحت ہے، یہ دین خیر خواہی ہے، سراپا خیر خواہی ہے مسلمانوں کے رہنماؤں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ اس بات کا مصداق ہوگا کہ ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، رہبر ہیں، وہ ان کے لیے یہ دین خیر خواہی ہوگا۔ اس میں ہر شخص داخل ہو سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص داخل ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، رواداری کا معاملہ کیا جائے۔ باپ اگر ہے تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، بیوی ہے اگر کوئی عورت بیوی بن کر کے ہے تو وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ غرض کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک دوسرے کا حقوق وابستہ ہے، اس کے حقوق کو اچھے انداز سے ساتھ ادا کیا جائے، وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ میں یہ داخل ہو جائے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اکابرین نے ایسی بہت ساری کامیں یہ خیر خواہی کے کر کے گئے ہوئے ہیں، گزرے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی،
ایک دارالعلوم سے آج سینکڑوں دارالعلوم چل رہا ہے، سینکڑوں مدرسوں کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، سینکڑوں مدرسے چل رہے ہیں، سارے مدارس کے اندر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ میرا محترم بزرگ اور دوستو، یہ خیر خواہی میں ہی داخل ہے کہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس مدرسے سے جو سلسلہ چلا، آج پوری دنیا کے اندر سینکڑوں مدارس چل رہے ہیں۔ آج وہ مدارس نہ ہوتے تو میرے محترم بزرگو اور دوستو، آج کا ہمارا یہ بچہ، ہمارا نوجوان یہ جاہل ہوتا، دین سے واقف نہ ہوتا، قرآن کی تعلیم کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، اس یہاں تک پہچاننے کی نوبت نہ آتی۔ یہ آج مدرسے کی ہی قربانی ہے کہ آج ہم اور آپ تک آسانی کے ساتھ، بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر دین کو داخل کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مدارس کی بھی جو اہمیت ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو ہم پہچانیں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی کا جو ماحول ہے، لاک ڈاؤن کا جو ماحول ہے، اس کے اندر جو مدارس کے جو حال ہوا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر پوری کسی بھی ادارے کا، دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو، ایسا حال، جو برا حال مدارس کا ہوا ہے، وہ کسی کا بھی حال نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کتاب کے لیے، وَأَئِمَّةِ المسلمین، اور مسلمانوں کے رہنماؤں کے لیے، اور ایک روایت میں لکھا ہے وَعَامَّتِهِمْ، عام لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے جب اس دین سے نصیحت حاصل کیا جائے، اس دین کو دین سمجھا جائے، اس کی فرما برداری کیا جائے، اس دین کا حکم کیا ہے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کے لیے یہ خیر خواہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی، جبکہ اس کے اوپر ایمان لا کر کے زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔